سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، یعنی کل 12 بھائی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں کیوں ڈالا؟ جواب: ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کس نے نکالا؟ جواب: ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلہ مصر میں کہاں لے گیا؟ جواب: قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گیا اور وہاں غلام بنا کر بیچ دیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ جواب: مصر کے بادشاہ کے وزیر عزیز مصر نے انہیں خریدا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کیوں جانا پڑا؟ جواب: عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا، جس کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں کون سی خواب کی تعبیر بیان کی؟ جواب: 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر بیان کی، ایک کو بادشاہ کا ساقی بنایا گیا اور دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ سوال: بادشاہ کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے کی؟ جواب: بادشاہ نے 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں خواب میں دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور پھر 7 سال قحط کے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کس عہدے پر فائز کیا گیا؟ جواب: بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے کا نگران عزیز مصر مقرر کیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے کیا برتاؤ تھا جب وہ غلہ لینے آئے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے انتقام نہیں لیا، بلکہ انہیں معاف کر دیا اور اپنا تعارف کرایا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کب ملاقات کی؟ جواب: جب بھائی واپس گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر لے کر آئے تب ملاقات ہوئی۔ سوال: قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعوں کو کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ یوسف میں۔ سوال: زلیخا کون تھی؟ جواب: زلیخا مصر کے بادشاہ کے وزیر عزیز مصر کی بیوی تھی، جس کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے۔ سوال: زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا؟ جواب: زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی دعوت گناہ پر کیا رد عمل دیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف کرتے ہوئے انکار کیا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ سوال: زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ جواب: زلیخا نے جھوٹا الزام لگایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر بری نیت سے حملہ کیا۔ سوال: الزام کے وقت کیا ثبوت دیا گیا؟ جواب: ایک گواہ نے کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ بے قصور ہے۔ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی ثابت ہوئی۔ سوال:
حضرت یوسف علیہ السلام کو اس واقعے کے بعد کیا سزا دی گئی؟ جواب: بے گناہ ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جانے کو کیوں بہتر سمجھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں۔ سوال: کیا بعد میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو تسلیم کیا؟ جواب: جی ہاں، زلیخا نے بعد میں اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام نے کچھ غلط نہیں کیا بلکہ وہی غلطی پر تھی۔ سوال: کیا زلیخا نے بعد میں توبہ کی؟ جواب: بعض روایت کے مطابق زلیخا نے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی کی اور توبہ بھی کی، لیکن یہ واقعہ قرآن میں نہیں بلکہ تفسیری روایت میں موجود ہے۔ سوال: زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے کیا کیا؟ جواب: اس نے دروازے بند کر دیے، خود کو سنوارا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز نے گناہ سے بچایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی مدد، تقوی اور ان کا بلند کردار۔ قرآن میں ہے، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ سوال: زلیخا کا جھوٹ کیسے بے نقاب ہوا؟ جواب: جب قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا پایا گیا تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے فرار ہونے کی کوشش کی، لہٰذا وہ بے گناہ تھے۔ سوال: زلیخا کے بعد دیگر عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیا کہا؟ جواب: جب زلیخا نے دیگر عورتوں کو دعوت دی اور یوسف علیہ السلام کو دکھایا تو وہ اس قدر حیرت زدہ ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہنے لگی، یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ سوال: عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کے واقعہ کا مقصد کیا تھا؟ جواب: زلیخا نے ان عورتوں کو دکھایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور کشش کو دیکھ کر خود کو سنبھال نہیں سکیں تاکہ وہ زلیخا کے جذبے کو سمجھیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا خطبہ کہاں دیا تھا؟ جواب: صفا کی پہاڑی پر۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے سال بڑی تھی؟ جواب: 15 سال۔ سوال: جو انسان سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کس کے قریب ہوگا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ سوال: کس انسان کو صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواب: قریبی رشتہ دار کو۔ سوال: کون سا پودا گھر میں ہو تو وہاں خوشیاں ہی آتی ہیں؟ جواب: گلاب کا پودا۔ سوال: کیا ہاتھ پر خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک وہم ہے۔ سوال: اگر چھینک آئے تو کیا کام روک دینا چاہیے؟ جواب: نہیں، چھینک اللہ کی نعمت ہے، یہ برا شگون نہیں ہے۔ سوال: کون سی مخلوق انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے؟ جواب: فرشتے۔ سوال: کون سی حالت میں وفات پانے پر انسان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے؟ جواب: جہاد کرتے ہوئے وفات پانے پر۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں کتنی عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: 3 عورتوں سے۔ سوال: بت پرست کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: مشرک۔ سوال:
دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی تھی؟ جواب: نماز سب سے پہلے فرض کی گئی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کس مومن کے لیے تیار کی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ سوال: کیا لڑکیوں کا بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، جائز نہیں ہے۔ سوال: کون سی چیز انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے؟ جواب: حرام مال کھانے سے۔ سوال: رزق میں برکت کس عمل سے ملتی ہے؟ جواب: سچ بولنے سے رزق میں برکت ملتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے کیا چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: جو انسان جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کب نصیب ہوتی ہے؟ جواب: جب بندہ اخلاص سے توبہ کرتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کون سے لوگ بدترین مخلوق قرار دیے گئے ہیں؟ جواب: کافروں کو بدترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا مانگی تھی؟ جواب: امت کی مغفرت کی دعا مانگی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کی۔ سوال: مسلمانوں نے سب سے پہلے کس سال روزے رکھے تھے؟ جواب: 2 ہجری میں۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: سچی توبہ کرنے سے۔ سوال: امام بخاری نے صحیح بخاری کتنے سال میں لکھی تھی؟ جواب: 16 سال میں۔ سوال: حجر اسود کو نصب کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 35 سال۔ سوال: فتح مکہ کے دوران مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 10,000۔ سوال: سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 1 بار۔ سوال: کون سا عمل معاشرتی محبت اور اخوت کو بڑھاتا ہے؟ جواب: سلام کرنا۔ سوال: کون سی عادت انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: رمضان میں عمرہ کرنے کا کیا ثواب ملتا ہے؟ جواب: رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ سوال: سب سے آخری وحی کون سی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ کہنے کی ممانعت کس صورت میں کی گئی ہے؟ جواب: سورۃ بقرہ میں۔ سوال: مسلمانوں پر روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟
جواب: جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ سوال: مسلمانوں کے لیے رمضان میں سب سے بڑی نعمت کون سی رات ہے؟ جواب: شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا؟ جواب: فرشتوں نے۔